تو آپ یہ قربانی ساپینہ کی خاطر دے رہے ہیں؟ ہاں، اگر اس کے لیے مجھے اپنا سر بھی دینا پڑا تو دیوتاؤں کی قسم میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا، ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں۔ کوکی دادا کا گلا رند گیا اور آنکھوں کے گوشے پھر بھیگ گئے۔ کوکی دادا اپنی گفتگو میں جون چاول کے لیے بار بار تھا کا لفظ استعمال کر رہا تھا۔ مجھے عجیب سا خدشہ محسوس ہوا۔ میں نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا، وہ نوجوان اب کہاں ہے؟ کوکی دادا نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، وہ اب یہاں نہیں ہے، وہ جا چکا ہے۔ کہاں؟ قربان گاہ کی طرف۔ وہ شاید اب تک قربانی کے عمل سے گزر چکا ہو۔ میں تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرے پورے جسم میں سنسناہٹ کی لہر پھیل گئی تھی۔ میں یہاں اطمینان سے باتیں کر رہا تھا اور جون چاول موت کے منہ میں جا چکا تھا کیا جانے والا تھا۔ پھر میرے ذہن میں فنگ کی صورت چمکی، وہ سادہ دل لڑکی جو دل و جان کی گہرائیوں سے جون چاول کو پیار کرتی تھی اور دن رات اس کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ کوکی دادا کی بیٹی ساپینہ کی طرح وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ میں ایک دم پلٹ کر کمرے سے باہر نکلا اور صحن کی طرف دوڑا۔ وسیع صحن کے پھاٹک میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں ان کے درمیان سے اندھا دھند راستہ بناتا ہوا باہر نکل گیا۔ ارد گرد کے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کوکی دادا کو دیکھا، وہ بیساکھی کے سہارے کمرے سے نکل رہا تھا اور مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میں گلی میں پہنچا اور پوری احتیاط سے جاتروں کی طرف بھاگنے لگا۔ جاتروں کا فاصلہ قریباً 3 فرلانگ تھا۔ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے فاصلہ طے کیا اور جاتروں کے بلند و بالا دروازے میں داخل ہو گیا۔ جاتروں کی پتھریلی سیڑھیوں پر ایک بوڑھے سے میرا تصادم ہوا اور وہ لڑک کر دور جا گرا۔ جاتروں میں اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ وہ سب خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا سنگ مرمر کے اس چبوترے پر پہنچ گیا جہاں لمبی داڑھی والا ایک فربا اندام وائز آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ میرا ارادہ اس پر جھپٹنے کا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ اپنی پنڈلی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں 9 انچ لمبے پھل والا قاتل چھرا موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دایاں ہاتھ چھرا نکالتا اور بایاں ہاتھ آگے بڑھ کر فربا اندام وائز کی گردن دبوچ لیتا، کوئی برق کی رفتار سے میرے سامنے آ گیا۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ وہ صفدر تھا۔ اس نے 10-12 روز سے شیو نہیں کی تھی اور پہلے سے کچھ دبلا نظر آ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غرایا۔ پھر اس نے مضبوطی سے میرا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ عبادت گاہ کے احاطے میں موجود لوگ اب چاروں طرف سے ہمارے گرد جمع ہونے لگے تھے۔ ان میں سے کچھ ابھی تک خوفزدہ تھے اور کچھ غضبناک نظر آ رہے تھے۔ غضبناک نظر آنے والوں نے غالباً یہ اندازہ لگایا تھا کہ میں وائز پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صفدر مجھے کھینچتا ہوا ایک اندھیری کوٹری میں لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ اب کیا کرنے لگے تھے؟ وہ نائب پجاری ہے اس جاتروں کا، آپ اس پر ہاتھ ڈالتے تو یہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے۔ وہ ناراض سے لہجے میں بولا، کچھ کرو صفدر، کچھ کرو، جون چاول کی زندگی خطرے میں ہے۔ جون چاول؟ کیا ہوا اسے؟ وہ لوگ اسے بھیڑ چڑھانے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ کیا تم نے کسی کو نہیں دیکھا؟ بھیڑ چڑھانے کے لیے؟ صفدر نے بے خیالی میں میرے الفاظ دہرائے، پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ آئے تو ہیں یہاں، تہخانے میں اترے ہیں، بڑا پجاری بھی ان کے پیچھے گیا ہے۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس کے چہرے اور سر کے بال اور بھویں وغیرہ بالکل صاف تھیں۔ اسے زنجیر ڈال کر لایا گیا تھا۔ ہاں وہی جون چاول ہے۔ او خدا! صفدر کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کے عقبی دروازے سے ہم باہر نکلے اور ایک پیچ در پیچ غلام گردش میں دوڑنے لگے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور عبادت گاہ میں جوتوں کا داخلہ منع تھا۔ صفدر کے پاؤں بھی ننگے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چند لمحے کے لیے رک کر جوتے اتار پھینکے۔ صفدر مجھے دوڑاتا ہوا ایک زینے تک لے آیا۔ چھوٹے چھوٹے روشن دان اس زینے میں روشنی کر رہے تھے۔ سورج کی کرنیں براہ راست زینوں پر پڑ رہی تھیں۔ ابھی ہم نے زینوں پر پاؤں نہیں دھرا تھا کہ نیچے تہخانے کا دروازہ کھلا اور بہت سی ملی جلی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچنے لگیں۔ لیکن ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا اور آوازیں معدوم ہو گئیں۔ جو لوگ تہخانے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تھے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ان کی تعداد 6 بنتی تھی۔ وہ سامنے آئے تو پتہ چلا کہ وہ سب جاتروں کے خاص خادم ہیں۔ ان کے لباس مختلف تھے لیکن سب کے سروں پر ایک جیسی زرد اونی ٹوپیاں تھیں۔ ان لوگوں نے ہاتھ میں ایک اسٹریچر نما چیز اٹھا رکھی تھی۔ اس اسٹریچر نما چیز پر کوئی شخص موجود تھا جسے کمبل سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا اسٹریچر کے نیچے سے خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے گر کر سیڑھیوں کے سنگ مرمر کو داغدار کر رہے ہیں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دل سے یہ آواز چیخ بن کر ابھری کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی جون چاول اپنے المناک انجام سے دوچار ہو چکا ہے۔ صفدر کا چہرہ بھی بالکل سفید نظر آنے لگا۔ میں نے غور سے اسٹریچر کو دیکھا اور میری ڈھارس سی بندھی۔
اسٹریچر پر موجود جسم قد کاٹ میں جان چاول سے کم نظر آتا تھا۔ میں نے لپک کر اسٹریچر سے کمبل ہٹایا لیکن پھر فوراً دوبارہ ڈال دیا۔ وہاں پر ایک نوعمر لڑکی کی لاش موجود تھی۔ بمشکل 12-13 سال عمر ہوگی اس کی۔ اس نوعمر بدنصیب لڑکی کی شہرک کٹی ہوئی تھی اور زرد رخساروں پر خون کے چھینٹے تھے، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی، مجھے بدنصیب لڑکی کے چہرے پر موت کی دہشت اور جاں گسل اذیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسٹریچر کے پاس رکنے کے بعد میں زینے سے اترا اور تہخانے کے دروازے پر جھپٹا۔ دروازہ پھر بند ہو چکا تھا۔ دروازہ کھولو، میں پورے زور سے چلایا اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ دیا۔ لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور زرد ٹوپی والا ایک ہٹا کٹا شخص سامنے نظر آیا۔ میں اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک ہال نما پختہ تہخانہ تھا۔ چاروں طرف کھڑکیاں تھیں اور قدرتی روشنی اندر پہنچ رہی تھی۔ تہخانے میں 20 کے قریب افراد موجود تھے۔ یہ سب کے سب جاتروں کے خادم یا پجاری تھے۔ میری نگاہ سب سے پہلے مہادیو یعنی سانڈ کے ایک مجسمے پر پڑی۔ یہ مجسمہ فرش سے قریباً 5 فٹ اونچا تھا۔ یہ پتھر یا لکڑی کا مجسمہ نہیں تھا، نہ کسی شیشے کی دھات کا تھا۔ یہ پھولوں کا مجسمہ تھا۔ ہزاروں چھوٹے بڑے پھولوں کو جمع کر کے مجسمے کی شکل دے دی گئی تھی۔ یہ 3 رنگوں کے پھول تھے اور یقیناً مقامی طور پر پائے جاتے تھے کیونکہ تر و تازہ تھے۔ مجسمے کے بعد جان چاول کا جسم میری نگاہ میں آیا۔ وہ لباس سے بے نیاز ایک چوبی تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی خوشبودار چیز ملی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بہت گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگایا کہ اسے کوئی نشاور شے دی گئی ہے۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے بھیڑ چڑھائے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جو ہی میں اور صفدر گیٹ کیپر کو دھکیل کر اندر داخل ہوئے، تہخانے میں موجود تمام افراد ہمیں دیکھنے لگے۔ ان لوگوں میں خاران بھی تھا، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ عبادت گاہ کا بڑا پجاری ہے۔ مجھے دیکھ کر خاران کے ہاتھی جیسے جسم میں زلزلہ پیدا ہوا اور اس کا صفا چڑھ چہرہ تپ اٹھا۔ اس نے کڑک کر مجھ سے کچھ پوچھا۔ ڈاکٹر ہنری نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میں اس بھیڑ کو رکوانے آیا ہوں جو آپ لوگ چڑھا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خاران نے کڑک کر کہا۔ میں نے اپنے بازو پر بندھی ہوئی مہر شدہ پٹی خاران کو دکھائی۔ محترم پاناما کے کارندے کی حیثیت سے مجھے یہ اختیار حاصل ہے۔ تمہیں جو اختیار حاصل ہے وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، ایک دوسرا پجاری بولا۔ تم محترم پاناما کی گھوڑا گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کا کھوج لگا رہے ہو۔ مذہبی معاملات میں تمہیں مداخلت کی اجازت نہ پاناما نے دی ہے اور نہ ہم دے سکتے ہیں۔ میں آپ کے مذہبی معاملے میں دخل نہیں دے رہا ہوں، مجھے صرف اپنے کام سے کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گھوڑا گاڑی والے معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس شخص کا زندہ رہنا ضروری ہے جسے آپ لوگ ذبح کرنے والے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس مادار کا گاڑی والے معاملے سے کیا تعلق تھا؟ خاران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تعلق ہو سکتا ہے، میں اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ معلوم کرنا ہے اس سے۔ اسی دوران میں کوکی دادا اور اس کے 2-3 ساتھی آندھی طوفان کی طرح تہخانے میں داخل ہو گئے۔ یقیناً کوکی دادا اپنے گھر سے میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ یہاں آتے ہی وہ بلند آواز میں بولنے لگا۔ جاتروں کے پجاریوں اور کوکی دادا میں آدھے منٹ تک مکالمہ ہوا، پھر کوکی دادا میری طرف مخاطب ہوا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بھیڑ رکوانے والے؟ یہ رسم ہوگی اور ابھی ہوگی۔ ڈاکٹر ہنری نے یہ بات مجھ تک پہنچائی۔ کوکی دادا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہو۔ میں تم سے پوچھ گچھ کا حق رکھتا ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں یا تمہاری تحویل میں ہیں۔ تم بے پر کی ہانک رہے ہو، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ قیدی میں نے قیمتاً خریدا ہے، اس کی منہ مانگی رقم ادا کی جا چکی ہے۔ میں اس کے ساتھ اور اس کی زندگی کے ساتھ جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، کوکی دادا، میں تم سے اس شخص کی جاں بخشی کی درخواست نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1-2 روز کے لیے اس رسم کو ملتوی کر دو تاکہ میں اس کے ساتھ پوچھ گچھ کر سکوں۔ یہ ناممکن ہے۔ تم دیکھ رہے ہو روپاش کا یہ پھولوں کا مجسمہ کتنی محنت سے تیار کیا گیا ہے۔ 2 دن لگے ہیں مجسمہ بنانے میں۔ بھیڑ صرف اسی مجسمے کے سامنے چڑھائی جا سکتی ہے، ہم نئے سر سے سارا انتظام نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر یہی کہ تم یہاں سے باہر چلے جاؤ اور ہماری رسم کو خراب مت کرو۔ میں نے دیکھا کہ جاتروں کے خادم اس 24 تختے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے جس پر جان چاول کا بے ہوش جسم دھرا تھا۔ وہ برہنہ تھا، لیکن اس کی برہنگی ان لوگوں کے لیے بالکل قابل غور نہیں تھی۔ 24 تختے کے نیچے پہیے لگے تھے۔ خادمین نے تختے کو روپاش کے مجسمے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ مجسمے کے قدموں میں قربان گاہ کی ڈھلان مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ ڈھلان خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ اسی نوجوان بدنصیب لڑکی کا خون تھا جو ابھی میرے سامنے بے جان سی ہو کر یہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ لڑکی کے چہرے پر موت کی اذیت اور دہشت کی کیفیت کیوں نہیں تھی۔
یقینی طور پر وہ بے ہوشی کی حالت میں ہلاک کی گئی تھی۔ غالباً یہ دستور تھا کہ قربان ہونے والے کو بے ہوشی کی نیند سلا دیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جانے جگر صفدر کی طرف دیکھا۔ اس کا سینہ تنا ہوا تھا اور آنکھوں میں دلیری کی چمک تھی۔ وہ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار نظر آتا تھا۔ میں نے آنکھوں میں صفدر کو اشارہ کیا اور وہ چوکس ہو گیا۔ میں جان چاول کو بچانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ جان چاول کو بچانے کی راہ مجھے خود کوکی دادا نے دکھائی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ نادانستہ اس نے میری مدد کر دی ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور تیزی سے جان چاول کی طرف گیا۔ میری توقع کے عین مطابق 2 خادموں نے میرا رستہ روکا۔ ایک کے جبڑے پر میں نے مکہ رسید کیا اور دوسرے کے سینے پر جھک کر کندھے سے ٹکر ماری۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا۔ ڈکراتا ہوا ان بلوری مرتبانوں پر جا گرا جن میں مختلف رنگوں کے محلول بھرے تھے۔ کئی مرتبان ٹوٹ گئے اور محلول جو تیل سے مشابہ تھا فرش پر بہہ نکلا۔ دوسری طرف صفدر نے اپنے قریب کھڑے ڈنڈا بردار محافظ کو کندھے پر اٹھایا اور چند قدم بھاگ کر کوکی دادا پر دے مارا۔ بیساکھی کوکی دادا کی بغل کے نیچے سے نکل گئی اور وہ چلاتا ہوا فرش بوس ہو گیا۔ تہ خانے میں ایک دم زلزلہ سا آ گیا تھا۔ خادمین میں سے ایک نے اپنے لبادے کے نیچے سے قریباً 2 فٹ لمبی کٹار نکال لی۔ حلق سے جنگلیوں جیسی لرزہ خیز آواز نکال کر وہ مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن صفدر نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ اس کا مہلک وار بچا کر صفدر نے اس کی کمر پر ٹانگ رسید کی اور دور پھینک دیا۔ چھرا تو میری ٹانگ کے ساتھ بندھا تھا، لیکن میں فی الحال اسے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہٹتا ہوا روپاش کے اس مجسمے کے قریب پہنچ گیا جس کی بناوٹ میں ہزاروں جنگلی پھول استعمال کیے گئے تھے۔ ایک ڈنڈا بردار اپنا وزنی ڈنڈا خطرناک انداز میں اٹھائے مجھ پر جھپٹا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر یہ وار خالی دیا اور ڈنڈا بردار کو بازو سے گھسیٹ کر گل بدن روپاش پہ دے مارا۔ یہ ٹکر گل بدن روپاش کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ ایک جھٹکے سے اس کا جسم مچلا اور سینکڑوں رنگ برنگے پھول تہ خانے میں بکھرے نظر آئے۔ چند لمحوں کے لیے جاتروں کے پجاری اور خادم سکتے میں کھڑے رہ گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ان کا مہادیو جو پھولوں سے بنایا گیا تھا پتی پتی ہو کر بکھر گیا تھا۔ کوکی دادا نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہا تھا کہ بھیٹ کی رسم ابھی ادا ہونی ضروری ہے۔ اس کی وجہ دادا نے یہ بتائی تھی کہ یہ رسم اسی مخصوص سانڈ یعنی روپاش کے سامنے ادا ہو سکتی ہے جو پھولوں کی مدد سے بنایا جاتا ہے۔ وہ سانڈ اب بکھر گیا تھا۔ وقتی طور پر جان چاول کی جان بچ گئی تھی اور یہی میں چاہتا تھا۔ تہ خانے میں موجود تمام افراد بھنائے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ شاید ہماری تکہ بوٹی کر ڈالتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان کا حاکم پاناما ہم دونوں پر مہربان ہے، اور میرے بازو پر تو وہ مہر شدہ پٹی بھی موجود تھی جو میری خصوصی حیثیت کو ظاہر کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ہم دونوں کو مار پیٹ تو سکتے ہیں، لیکن کسی طرح کا شدید جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وجہ یہی تھی کہ میں نے ابھی تک چھرا استعمال نہیں کیا تھا۔ 2 افراد نے اچانک عقب سے آ کر صفدر کو دبوچ لیا۔ میں نے صفدر کو آنکھ ماری۔ اس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شدید مزاحمت نہ کرے اور تھوڑی سی مار کھا کر خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دے۔ مجھے یقین تھا کہ صفدر میرا اشارہ سمجھ گیا ہے۔ اسی دوران میں ایک شخص نے میرے جبڑے پر زبردست مکہ رسید کیا۔ میں تیورا کر قربان گاہ کے قریب گرا۔ میرا ایک ہاتھ قربان گاہ کے خون میں لتھڑ گیا۔ 2-3 افراد مجھ پر پل پڑے۔ میں نے 1-2 جوابی ضربیں لگائیں اور پھر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ دوسری طرف صفدر کو بھی پھیٹی لگ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس قسم کی پھیٹی صفدر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایسی چھوٹی موٹی مارے تو ہم لوگ شوق میں کھا لیا کرتے تھے۔ میرے جسم پر بھی ٹھوکروں اور مکوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے صرف اپنی بائیں جانب کی پستیوں کو بچا رکھا، باقی سب خیریت تھی۔ بڑے پجاری خاران کے حکم پر مجھے اور صفدر کو ایک کوٹری میں پٹخ کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ کوٹری ہال نما تہ خانے کے اندر ہی واقع تھی۔ کھڑکی میں آنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ کوکی دادا کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دیر ناقابل فہم زبان میں غراتا رہا اور پھر پاؤں پٹختا باہر چلا گیا۔ پھولوں سے بنے مجسمے کے بکھر جانے کے بعد قربانی کی رسم ملتوی ہو گئی تھی۔ پجاریوں اور خادموں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت سے غیصری نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ خاص طور پر وہ زیادہ برہم نظر آتے تھے جن کو ہم نے چوٹیں لگائی تھیں۔ چوٹیں تو ہمیں بھی لگی تھیں۔ صفدر کی آنکھ نیلی ہو رہی تھی، گریبان پھٹا ہوا تھا اور ایک کندھے پر بھی ضرب آئی تھی۔ میرے منہ میں بھی خون کا نمکین ذائقہ گھلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سر کے پچھلے حصے سے بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ صفدر نے پوچھا۔ 1st کلاس، طبیعت حشاش بشاش ہو گئی ہے۔ اور تمہارا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس ذرا آنکھ میں موچ آ گئی ہے۔ وہ مسکرایا۔ ہم کھڑکی سے تھوڑا ہٹ کر فرش پر بیٹھ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم جان چاول تک پہنچ گئے ہیں۔ نہ صرف پہنچ چکے ہیں بلکہ اسے بچا بھی چکے ہیں، میں نے جواب دیا۔
لیکن کب تک؟ وہ لوگ کل یا پرسوں تک پھر مجسمہ تیار کر لیں گے. جو ہی مجسمہ تیار ہوگا وہ اسے بھینٹ چڑھا دیں گے. مجھے امید ہے صفدر پرسوں تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں پاناما کی بیوی کیرولین سے مداخلت کی درخواست کروں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرسوں تک پاناما خود ہی آ جائے. لیکن اگر یہ دونوں کام نہ ہو سکے تو؟ میرا مطلب ہے کہ نہ پاناما آیا اور نہ ہی ہم مسز کیرولین سے رابطہ کر سکے. ہم مسز کیرولین سے رابطہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے امید نہیں کہ یہ لوگ ہمیں جلدی یہاں سے نکلنے دیں گے. میرا خیال ہے ہمارا نکلنا ضروری نہیں. میرے پکڑے جانے کی اطلاع کیرولین تک خود پہنچ جائے گی. جس وقت میں کوکی دادا کے پاس پہنچا میرے ساتھ ایک مترجم بھی تھا. یہ مترجم کیرولین نے ہی مجھے دیا تھا. یہ مترجم میرے لاپتہ ہونے کی اطلاع ضرور کیرولین تک پہنچائے گا. اور پھر ڈاکٹر ہینری بھی یہیں موجود تھا. وہ اپنا ہی آدمی ہے. جلد ہی پوری وادی کی طرح استخانے کو بھی گھٹا ٹوپ اور تاریکی نے ڈھانپ لیا. اس رات میں اور صفدر دیر تک باتیں کرتے رہے. ہماری باتیں جان چاول اور اس کی فلپائنی محبوبہ فن ہنگ کے ارد گرد گھوم رہی تھیں. اس کے علاوہ پاناما اور اس کو درپیش خطرات کے بارے میں بھی ہم نے سیر حاصل بحث کی. میری طرف صفدر کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر ہم پاناما کے پراسرار دشمن یا دشمنوں کا سراغ لگا لیں تو ہمیں پاناما کی نگاہوں میں اہم مرتبہ حاصل ہو جائے گا. اس مرتبے کی بدولت ممکن ہے کہ ہم اس وادی سے نکلنے میں سہولت مل جائے. میں نے صفدر سے پوچھا. زری گل نے کہا تھا کہ تم کوئی خوشخبری سنانا چاہتے ہو؟ ہاں. صفدر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی. میرا خیال ہے کہ میں اس شخص کو پہچان سکتا ہوں جس کے ساتھ مقتول لڑکا اپنی گمشدگی سے چند گھنٹے پہلے دیکھا گیا تھا. صفدر کی اطلاع اہم تھی. میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. میری معلومات کے مطابق مقتول لڑکا خانو 8 تاریخ کی شام کو لاپتہ ہوا. مجھے یقین ہے کہ 8 تاریخ کو دوپہر کے وقت میں اس سے ملا تھا. ونڈرفل. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں یہاں عبادت گاہ کے بیرونی احاطے میں مقامی لڑکوں کو 10 بدس لڑائی کی تربیت دیتا ہوں. اس روز بھی میں اپنے کام میں مصروف تھا. ایک 17-18 سالہ لڑکا آیا. اس نے مجھے اپنا نام خانو بتایا اور کہا کہ وہ بھی تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے. میں نے اسے بتایا کہ یہ تربیت کم عمر لڑکوں کے لیے ہے. وہ بڑا ہے اس لیے یہاں تربیت نہیں پا سکتا. مگر وہ بضد رہا. ہمارے درمیان یہ گفتگو مترجم کے ذریعے ہو رہی تھی. کچھ دیر بعد لڑکا مایوس ہو کر دور کھڑا ہو گیا اور دوسرے لڑکوں کو ورزش کرتے دیکھنے لگا. اسی دوران میں ایک شخص آیا. وہ اوور کوٹ میں تھا. سخت سردی کے سبب اس نے اونی ٹوپی پہن رکھی تھی اور گردن کے گرد مفلر نما کپڑا لپیٹ رکھا تھا. اسے دیکھ کر لڑکا کچھ سہم سا گیا. میں سمجھا کہ لڑکے کا باپ یا بھائی ہے. دونوں کچھ دیر گفتگو کرتے رہے اور پھر اوور کوٹ والے نے 1-2 مرتبہ لڑکے کو ڈانٹا بھی اور پھر دونوں ایک طرف چلے گئے. مجھے اس وقت بھی ایسا لگا تھا کہ لڑکا خوفزدہ ہے. تمہاری یادداشت کی تعریف کرنی چاہیے کہ تمہیں لڑکے کا نام یاد رہا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور خانو ہو. میرے دماغ میں بھی یہ بات آ سکتی تھی. مگر کل جب میں نے مقتول کی لاش دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے. چہرہ مسخ ہو چکا تھا پھر بھی کچھ نہ کچھ پہچانا جا رہا تھا. اس کے علاوہ لڑکے کے جسم پر وہی لباس تھا جو 8 تاریخ کو میں نے دیکھا تھا. بھئی تمہاری اطلاع کو تو یقیناً خوشخبری کہا جا سکتا ہے. میری نظروں میں کچھ مشکوک افراد موجود ہیں. ہم پولیس والوں کے انداز میں یہاں شناختی پریڈ کروا سکتے ہیں. تمہیں یقین ہے کہ تم اس آدمی کو پہچان لو گے؟ انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ہمارا یہاں سے رہا ہونا ضروری ہے اور رہائی کے آثار تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. میں نے کہا. تہخانے میں سخت سردی تھی. ہم جیسے کسی فریزر میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی گرم کپڑا بھی نہیں تھا جو ہماری ہڈیوں کو ٹھٹرنے سے بچا سکتا. وہ ساری رات ہم نے سوتے جاگتے میں گزار دی. نیم خوابی کے عالم میں میرے تصور کا پنچھی اس خونی وادی سے پرواز کر کے دور نکل گیا. وہ آزاد فضاؤں میں اڑنے لگا. اسلام آباد کی پہاڑیوں پر، پنجاب کے لہلہاتے کھیتوں پر، لاہور کی رنگین فضاؤں میں جہاں شفق رنگ شام اپنا آنچل لہراتی ہے. نیلے آسمان پر قوس و قزح کے رنگوں والی پتنگیں رقص کرتی ہیں. گھروں کی چھتوں پر حسین چہرے مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں. مجھے لاہور کی گلی کوچے یاد آئے اور انہی گلی کوچوں میں بسا ہوا وہ گھر بھی یاد آیا جہاں غزالہ رہتی تھی. میرے لیے وہ آج بھی غزالہ تھی. صرف غزالہ. میں اسے کیوں نہیں بھول سکتا تھا؟ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود میں کیوں اسے یاد رکھنے پر مجبور تھا؟ ایک بے نام سی موہوم سی آس کیوں اب بھی میرے دل میں موجود تھی؟ میں کیوں اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ایک دن آگ اور خون کے ان سارے سمندروں کو عبور کر کے میں جاؤں گا جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے. جب میں ایسا کر سکوں گا تو غزالہ سر تاپا منتظر میرے سامنے کھڑی ہوگی. میں اس کا ہاتھ تھاموں گا اور پھر کسی انجانے ملک کے انجانے شہر کی طرف نکل جاؤں گا. پھر میرے تصور کے پنچھی نے پر پھڑ پڑائے اور گلگت کے میں کوہساروں میں گھومنے لگا. کچھ خبر نہیں تھی کہ ہمارے بعد ہمارے ساتھیوں پر کیا گزری. وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں. ارب پتی مسٹر جی کلارک پاکستان کے میدان سیاست کا چالاک شہ سوار، مجتمع کور،
جنگ کا خطرناک جاگیردار قادر زمان، آفت کی پرکالی سروج، وہ سب لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ مرد پراسرار سائیں علی بھی، جو سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا۔ دن چڑھے تہ خانے میں کچھ گرمی محسوس ہوئی۔ یہ خوشگوار حرارت پا کر میں اور صفدر بے خبر سو گئے۔ دوپہر کے بعد آنکھ کھلی تو کھانا ہمارے انتظار میں تھا۔ یہ وادی کا خصوصی کھانا تھا۔ شروع میں اس کھانے پر بہت مانگ بھون چڑھاتا تھا، لیکن اب اسی رغبت سے کھاتا تھا جس رغبت سے کبھی لاہور کی گوال منڈی سے مچھلی کھایا کرتا تھا یا لکشمی چوک کے مرغ چنے اڑایا کرتا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، بھوکے شخص کو کھانے کے لیے جو بھی دے دیا جائے وہ لذیذ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران میں صفدر نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کل جس جگہ پر روپاش کا پھولوں والا مجسمہ تھا اب وہاں پر پردہ تان دیا گیا تھا۔ پردہ اس جگہ کو 3 سمتوں سے ڈھانپ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مختصر لباس والی خوش شکل خادمائیں تیزی سے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں پھولوں سے بھرے تھال تھے۔ وہ یہ تھال لے کر پردے کے پیچھے جاتی اور خالی تھال لے کر باہر آ جاتی۔ یہ بات واضح تھی کہ کل جو گل بدن مجسمہ ہماری لڑائی میں بکھر گیا تھا اسے دوبارہ بنانے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال تشویشناک تھی۔ یقینی بات تھی کہ جو ہی مجسمہ دوبارہ کھڑا ہوگا انسانی قربانی کی گھناؤنی رسم ادا کر دی جائے گی۔ میری آنکھوں میں رہ کر اس مقتول لڑکی کی صورت گھومتی تھی جسے اس تہخانے میں بھینٹ چڑھایا گیا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا آنے والے گھنٹوں میں ہمیں جان چاول کو بھی اسی المناک حالت میں دیکھنا ہوگا۔ شاہجہاں صاحب، مجسمے کی تعمیر پھر شروع ہو گئی ہے اور آپ کی کمک ابھی تک نہیں پہنچی۔ یار اس سلسلے میں تو میں بھی پریشان ہوں، یوں لگتا ہے کسی کو ہماری فکر ہی نہیں۔ پردے کے پیچھے سارا دن کام ہوتا رہا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے یہ پردہ ہٹایا گیا۔ سفید، سیاہ اور سرخ پھولوں سے بنا ہوا مجسمہ تیار تھا۔ یہ قریباً اسی شکل و صورت و جسامت کا تھا جو ہم نے کل دیکھا تھا۔ پھولوں کو باہم ملائے رکھنے کے لیے انہیں دھاگوں میں پرویا جاتا تھا اور مجسمے کا ڈھانچہ بنانے کے لیے شاخوں وغیرہ سے مدد بھی لی جاتی تھی۔ یقیناً میرے دل کی طرح صفدر کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ چکی تھی۔ ہمیں اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں جان چاول کو ابھی ہی بھیٹ کے عمل سے نہ گزارا جائے۔ بہرحال کچھ تسلی ہو رہی تھی کہ قربان گاہ کے ارد گرد کل والے انتظامات نہیں تھے۔ بہت سی دیگر اشیاء کے علاوہ شیشے کے وہ بڑے بڑے مرتبان بھی نظر نہیں آ رہے تھے جن میں تیل جیسا محلول نکالا گیا تھا اور جان چاول کے برہنہ جسم پر ملا گیا تھا۔ اسی دوران میری نظر خاران پر پڑی۔ وہ ہاتھی کا ہاتھی جھومتا ہوا ایک طرف سے برآمد ہوا اور نئے تیار شدہ مجسمے کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ پہلے تو وہ سنی انسنی کرتا رہا، لیکن جب میں نے اسے پکارنا جاری رکھا تو وہ ایک مترجم کے ہمراہ کھڑکی کے پاس آیا۔ کیوں کتے کی طرح چلا رہے ہو؟ میں مسز کیرولین سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز کیرولین کے پاس اتنا وقت نہیں کہ تم جیسے لوگوں سے ملتی پھرے۔ تم لوگ میرا پیغام تو ان تک پہنچا سکتے ہو۔ ہمارے پاس ایسا کوئی پیغمبر نہیں جو مادام تک تمہارا پیغام پہنچا سکے۔ تو پھر میری ملاقات محترم پاناما کے دوست سدرت سے ہی کرا دی جائے۔ محترم سدرت وادی سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اور اگر تمہارے جھوٹ کی وجہ سے کسی کی جان گئی تو ذمہ دار تم ہوگے۔ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہ رہے ہو جو ہمیں محترم پاناما کے دشمنوں کا سراغ دے سکتا ہے۔ تم اس شخص کی جان نہیں لے رہے، بالواسطہ محترم پاناما کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہو۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ ہم جانتے ہیں بھیٹ چڑھنے والے کا محترم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خاران نے 100% درست بات کی تھی، لیکن میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ جان چاول کو بچانے کی کوشش جاری رکھوں۔ اسی دوران میں تہخانے کا داخلی دروازہ کھلا اور میں نے بیساکھی کی ٹھک ٹھک سنی۔ کوکی دادا اندر داخل ہو رہا تھا۔ مجسمے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ سیدھا میری طرف آیا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرخ اور نمناک تھیں۔ اس وادی کے عام لوگوں کی طرح یہ شخص بھی ظالم اور بے حس تھا، لیکن اس کے دل میں ایک نرم گوشہ بھی موجود تھا۔ اس گوشے میں دادا نے اپنی بیٹی کی محبت پال رکھی تھی۔ میں نے کوکی دادا کے اسی نرم گوشے کو چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دادا سے پوچھا، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو دادا؟ تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو نا کہ تمہارے دل میں اپنی بیٹی ساپینہ کی محبت ہے؟ تم اسے دکھی نہیں دیکھ سکتے ہو؟ وہ ہر روز اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر اس شخص کا انتظار کرتی جو اس کا جیون ساتھی ہے۔ تم اس کا انتظار، اس کا کرب اور اس کی مایوسی برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ تم ایک جیتے جاتے شخص کو دیوتا کی بھیٹ چڑھا رہے ہو، اس تمنا کے ساتھ کہ تمہاری بیٹی کی مصیبتیں دور ہو۔ بتاؤ، یہی کر رہے ہو نا تم؟ ہاں، یہی کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوکی دادا، اسی بستی میں ایک بیٹی اور بھی ہے، بالکل تمہاری بیٹی جیسی، اسی کی طرح لاچار اور غمزدہ بھی۔ وہ بھی کسی سے پیار کرتی ہے، ساپینہ کی طرح وہ بھی دن رات دہلیز پر کھڑی رہتی ہے اور ہر شام اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جانتے ہو تمہاری بیٹی جیسی اس بیٹی کو کس کا انتظار ہے؟ کس کا؟ اسی قیدی کا جسے تم کل پھانسی دے رہے ہو۔
کیا مطلب؟ میرا مطلب تم سمجھ گئے ہو. جان چاول نامی یہ نوجوان جو تمہارے لیے قربانی کا جانور ہے، کسی کا محبوب ہے، کوئی اس کا نام لے لے کر جیتا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ اس بے بس دوشیزہ کی آہ تم پر اور تمہاری بیٹی پر پڑے جو اپنے محبوب کے انتظار میں ایک ایک پل گن رہی ہے؟ کیا تم اپنی ساکینہ کا انتظار ختم کرنے کے لیے کسی دوسری ساکینہ کو زندہ درگور کر دو گے؟ کوکی دادا کے چہرے پر ہلچل کے آثار نظر آنے لگے. اس کی فالر زدہ آنکھ خشک تھی لیکن دوسری آنکھ میں نمی تیرنے لگی. کون ہے وہ لڑکی؟ جان چاول کی ساتھی کو پیما. وہ جان چاول کے ساتھ ہی قید ہو کر یہاں پہنچی تھی. اس کا نام فنگ ہن ہے. کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں جسے قابل دلہن بنا کر لے گیا تھا؟ وہی لڑکی ہے. اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو تمہیں مان لینا چاہیے کہ تقدیر بھی اس کے ساتھ ہے. شادی کی رات قابل اپنے دشمن کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا اور فنگ شادی کے نام پر پامال ہونے سے بچ گئی تھی. سنا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہنری کے گھر میں ہے. مجھے کوکی دادا کی آنکھوں میں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے. اس کا چہرہ بھی قدرے نرم پڑ گیا. لوہا گرم دیکھ کر میں نے ایک چوٹ اور لگائی. کوکی دادا، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ جان چاول کمارا ہے. وہ کمارا نہیں ہے. میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ اپنی محبوبہ سے اس کا جسمانی تعلق رہا ہے. یہ لوگ جس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ایسا تعلق قائم ہو جانا عام سی بات ہوتی ہے. کوکی دادا حیرانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا. کیا جان چاول نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ کمارا ہے؟ نہیں، اس نے انکار کیا تھا. لیکن اکثر قیدی ایسا کرتے ہیں. انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھینٹ چڑھائے جانے والے ہیں تو وہ جان بچانے کے لیے اپنے کمارے پن سے انکاری ہو جاتے ہیں. ہمارے اس مسئلے کا حل فال میں ہے. خاص طریقے سے 5 مرتبہ فال نکالی جاتی ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ. کیا اس فال کا نتیجہ ہمیشہ درست ثابت ہوتا ہے؟ کبھی کبھار کی قسم نہیں کھائی جاتی. بہرحال اکثر یہ فیصلہ درست ہوتا ہے. دادا، تو پھر یہ فیصلہ بھی کبھی کبھار کے زمرے میں آتا ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری فال غلط ہے. جان چاول تمہاری بھینٹ کی شرائط پر پورا نہیں اترتا. کوکی دادا کی پیشانی پر گہری سلوٹیں تھیں اور وہ کسی بہت گہری سوچ میں گم تھا. میرے دل نے پکار کر کہا کہ جان چاول کے زندہ بچنے کے قوی امکانات پیدا ہو گئے ہیں. کوکی دادا نے جان چاول کو بھینٹ چڑھانے کا ارادہ ترک کر دیا. یہ میرے اور صفدر کے لیے خوشی کی بات تھی اور بہت بڑی کامیابی تھی. اگلے روز صبح سویرے مجھے چھوڑ دیا گیا. میں نے صفدر کی بھی رہائی کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی. خاران کا کہنا تھا کہ میرا ساتھی عبادت گاہ کا قیدی خادم ہے اور اس کی رہائی یا سزا کا فیصلہ بھی عبادت گاہ کی انتظامیہ ہی کرے گی. میری رہائی بھی صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ میرے بازو پر مہر شدہ پٹی موجود تھی. عبادت گاہ کے تہہ خانے سے چھوٹ کر میں سیدھا کیرولین کے پاس پہنچا. وہ اپنی رہائش گاہ میں جسے تخت کہا جاتا تھا موجود تھی. کیرولین سے مجھے سخت شکوہ تھا. قریباً 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس نے مجھے چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی. میں نے کیرولین سے اس بارے میں پوچھا تو وہ حیران نظر آنے لگی. مجھے تو کچھ خبر نہیں. میں تو سمجھی تھی کہ تم کسی کام سے نکلے ہوئے ہو. آپ کو صدر خان نے نہیں بتایا تھا؟ بالکل نہیں. ہاں، کل صبح اس کا پیغام آیا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے مجھ سے ملنا چاہتا ہے. میں مصروف تھی اس لیے مل نہیں سکی. دوپہر کے بعد صدر خان مجھ سے ملنے آیا تھا. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، ورنہ میں فوراً ملتی. چلو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب مسئلہ یہ ہے مدام کہ ہمیں ایک چھوٹی سی شناخت پریڈ کروانی ہوگی. شناخت پریڈ سمجھتی ہیں نا آپ؟ پولیس والے یہ اصطلاح عام استعمال کرتے ہیں. کیرولین نے اس بات میں سر ہلایا. مدام، ایک شخص مجھے ایسا ملا ہے جو ہماری بہت مدد کر سکتا ہے. اس نے مقتول لڑکے خانو کو لاپتہ ہونے سے 2-3 گھنٹے پہلے دیکھا تھا اور اس شخص کو بھی دیکھا تھا جو لڑکے کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا. یوں لگتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے لڑکے کو جان سے مارا ہے. اگر ہم تمام مشکوک افراد کو ایک جگہ جمع کر کے شناخت پریڈ کروا لیں تو مجرم پکڑے جانے کے قوی امکانات موجود ہیں. وہ کون شخص ہے جس نے لڑکے اور مشکوک بندے کو دیکھا تھا؟ اگر آپ برا نہ بنیں تو میں فی الحال اس بات کو راز میں رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. مجھے تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ میرے شوہر کی زندگی جلد از جلد محفوظ ہو جائے. یقین کرو مسٹر شاہ جہان، اگر کچھ عرصہ یہی صورتحال رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی. شناخت پریڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تینوں مشکوک افراد یعنی انجہانی قابے، سدرت اور کوکی دادا کے علاوہ بھی قریبی ساتھیوں اور کارندوں کو اس پریڈ میں شامل کیا جائے اور ان کے علاوہ جن افراد پر کسی بھی طرح کا شبہ کیا جا سکتا ہے انہیں بھی شامل کر لیا جائے. یہ کام تو میرے شوہر ہی کر سکتے ہیں. لیکن وہ واپس کب آئیں گے؟ مسٹر شاہ جہان، بات دراصل یہ ہے کہ پاناما کہیں نہیں گئے، وہ وادی میں ہی ہیں. جاترو کے سب سے بڑے پجاری محترم خاران نے انہیں کچھ دن کے لیے روپوش ہونے کا مشورہ دیا تھا. محترم خاران کی غیبدانی اس وادی میں مسلمہ سمجھی جاتی ہے. وہ چاند راتوں میں چلا کاٹتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پیشن گوئی کرتے ہیں.
انہوں نے بتایا تھا کہ پاناما پر اگلے 20 روز بہت بھاری ہیں. ان 20-25 دنوں کے لیے انہیں منظر سے ہٹ جانا چاہیے اور جاتروں میں گوشہ نشین رہنا چاہیے کیونکہ وہ امن و آشتی کی جگہ ہے. پاناما راضی نہیں تھے، وہ اسے بزدلی سمجھ رہے تھے. بہرحال جاتروں کے پجاریوں نے کہہ سن کر انہیں مجبور کر دیا ہے. اب وہ کہاں ہیں؟ جاتروں کی عمارت کے نیچے تہخانے میں موجود ہیں. ان تہخانوں کو دیوتاؤں کی آرام گاہ کہا جاتا ہے. پاناما بھی وہی موجود ہیں. اگر تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک تحریر دے دیتی ہوں. یہ تحریر جا کر جاتروں کے منظم کو دکھا دینا، وہ تمہیں تمہارا پیغام پاناما تک پہنچا دے گا. اگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہوں گے تو اندر بلا لیں گے. کیرولین نے مجھے انگریزی میں تحریر لکھ دی. اس تحریر کے نیچے ویسی ہی مہر لگی تھی جیسی میری چرمی پٹی پر تھی. اپنے مترجم صدر خان کو ساتھ لے جاؤ، منظم یہ تحریر از خود نہیں پڑھ سکے گا. میں نے کیرولین کا شکریہ ادا کیا. اسی دوران میں ننھی سانچا ماما ماما پکارتی اندر آ گئی اور ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی. اس کے معصوم چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ماں کی ٹانگوں میں گھسنے لگی. میں نے اسے پیار کیا. اس کے سر اور بازو کی پٹی اب کھل چکی تھی. میلے پاپا تب آئیں دے؟ اس نے توتلی زبان میں پوچھا. بہت جلد. قریباً 1 گھنٹے بعد میں جاتروں کے ایک سجے سجا تہخانے میں پاناما کے روبرو موجود تھا. اس تہخانے کو گرم رکھنے کے لیے دیواروں کو غالیچوں سے ڈھانپا گیا تھا اور فرش پر بھی دبیز قالین تھے. پاناما نے گاؤن پہن رکھا تھا اور پاؤں نصف پنڈلیوں تک ننگے تھے. وہ نیم دراز تھا اور اس کے سرہانے ایک ریڈیو بج رہا تھا. یقیناً اس بستی میں موجود بہت سی دوسری چیزوں کی طرح یہ ریڈیو بھی لوٹ کے مال کا حصہ تھا. کمرے میں پاناما کے علاوہ 3-4 خوبرو خادمائیں بھی موجود تھیں. ان خادماؤں کا تعلق جاتروں سے تھا اور اس کا ثبوت وہ زرد اونی ٹوپیاں تھیں جو میں نے مرد ملازموں کے سروں پر بھی دیکھی تھیں. پاناما کے ننگے پاؤں ایک پرات نما برتن میں دھرے تھے اور ایک لڑکی انہیں کسی سبز محلول سے دھلا رہی تھی. دوسری لڑکی پاناما کی پشت پر کھڑی تھی اور اس کے کندھے دبا رہی تھی. یہ ساری لڑکیاں نوعمر تھیں اور مقامی تھیں. پاناما نے مجھے دیکھ کر گمبھیر لہجے میں کہا، ان لڑکیوں کو یہاں دیکھ کر کوئی غلط مطلب نہیں نکال لینا. ان سب کو جاتروں کے پجاریوں نے مجھ پر مسلط کیا ہے. یہ کنواری دوشیزائیں ہیں. ہمارے پجاریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص کے گرد کنواری دوشیزائیں موجود ہوں وہ موت کے خطرے سے دور رہتا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا. اس نے دیوار پر لٹکی 270 برونو رائفل کی طرف اشارہ کیا اور بولا، میرا خیال ہے جس کے پاس حوصلہ اور ہتھیار ہو موت اس سے دور رہتی ہے. وہ بے شک بے خوفی کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ انجانی موت کا خوف اسے گھن کی طرح چاٹ رہا ہے. اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے تھے اور لہجے میں خاص قسم کی مایوسی اور نقاہٹ تھی. مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے نزدیک آنے والے ہر شخص کو شبے کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا، بلکہ بے جان چیزوں پر بھی بھروسہ کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا. وہ کسی قاتلانہ حملے میں مر جاتا تو شاید اتنے بڑے کرب سے نہ گزرتا، مگر اتفاق یہ ہوا تھا کہ اس پر مسلسل قاتلانہ حملے ہوئے تھے اور وہ مسلسل بچتا رہا تھا.